السلام علیکم لسنر، حقیقی زندگی کے حقیقی جرائم کے سلسلے کی ایک نئی کہانی پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے سر بریدہ لاشیں۔ اس کے تفتیش کار ہیں DSP وسیم احمد۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سال تھا 1980 کا اور 7 اکتوبر کا دن تھا۔ پورے ملک اور خاص طور پر کراچی کے لیے ایک بھیانک دن تھا یہ۔ کراچی سٹی اسٹیشن سے خیبر محل پشاور کے لیے روانہ ہوئی مسافروں سے بھرے ہوئے ایک ڈبے میں چند افراد نے 4 صندوق چڑھائے۔ صندوق چڑھانے والے کافی عجلت میں تھے۔ ٹرین روانہ ہوئی تو کچھ ہی دیر بعد مسافروں نے انسانی لاش کے سڑنے کی بو محسوس کی۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین جب حیدرآباد پہنچی تو مسافروں نے کنڈکٹر، گارڈ اور TT وغیرہ کو اس سلسلے میں شکایت کی۔ ریلوے پولیس کو طلب کیا گیا۔ پولیس نے مسافروں کی شکایت پر 4 صندوقوں کو پلیٹ فارم پر اتارا اور ہزاروں مسافروں کی موجودگی میں پولیس نے صندوقوں کو کھولا۔ صندوق کے کھلتے ہی پلیٹ فارم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہر صندوق سے ایک ایک انسانی سر بریدہ لاش برآمد ہوئی۔ ایک لاش چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور باقی 3 پلاسٹک کے تھیلے میں بند تھیں۔ صندوق کے اندر سے ایک چادر، تولیہ، انڈر ویئر، دسترخوان وغیرہ بھی برآمد ہوئے۔ جب لاشوں کو چادر اور پلاسٹک کے تھیلوں سے باہر نکالا گیا تو ان لاشوں کے سر، پیر اور ہاتھ غائب تھے، صرف دھڑ موجود تھے۔ پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم پولیس سرجن حیدرآباد سے کرایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان لاشوں میں 2 عورتوں کی اور 2 مردوں کی لاشیں تھیں اور یہ کم سے کم 24 گھنٹے پرانی تھیں۔ ریلوے پولیس کے SP عظیم درانی نے اپنی نگرانی میں تفتیش شروع کرائی۔ IG پولیس سندھ اور DIG کراچی نے بھی رینج پولیس کو کارروائی کا حکم دے دیا۔ کراچی پولیس کا ہر شعبہ ان لاشوں کی شناخت میں لگ گیا۔ 10 اکتوبر یعنی 4 دن مزید گزر گئے، لاشوں کے بارے میں کوئی سراغ نہ ملا۔ IG سندھ کی ہدایت پر کنٹرول روم کے ذریعے پورے کراچی کے تھانوں کو اس واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے علاقے میں ایسے افراد اور خاندان کی تلاش شروع کر دیں جو چند دنوں سے غائب ہیں۔ اس ہدایت کے پیش نظر نہ صرف کراچی پولیس بلکہ پورے ملک کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ لاشوں کے صندوق سے برآمد شدہ کپڑوں میں لگے ہوئے دھوبی کے نشان کو تفتیش کا مرکز بنایا گیا، لیکن بے سود۔ مخبروں کا جال بچھا دیا گیا تھا۔ 4 دن گزر گئے۔ اخبارات نے خبروں کے ذریعے اس معاملے کو سنگین تر بنا دیا تھا۔ اب ہر جانب سے پولیس پر نااہلی کے الزامات لگائے جا رہے تھے کہ اچانک مجھے یعنی کہ DSP جمشید کوارٹر کو اطلاع ملی کہ جوہر آباد تھانے کے علاقے نصیر آباد میں عزیز آباد ٹیلی فون آفس کے پیچھے ایک مکان میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس مکان میں 2 عورتیں اور 2 مرد رہائش پذیر تھے جو اب غائب ہیں۔ یہ مکان پچھلے 8-10 دنوں سے مقفل ہے۔ اس مکان میں ایک ماں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ دھرم پورہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی ہم نے اس بارے میں تفتیش شروع کی تو معلوم ہوا کہ 55 سالہ زہرا بی بی، ان کی بیٹی شمشاد بیگم 22 سالہ جو رنچھوڑ لین کے ایک اسکول میں ٹیچر تھی، علاؤالدین یونائٹڈ بینک کیماڑی میں افسر تھا، شجاع الدین رنچھوڑ لین میں مکینک کا کام کرتا تھا۔ یہ سب اچانک ہی غائب ہیں اور کہیں بھی کسی نے بھی ان کی خبر نہیں دی ہے۔ ہم نے تفتیش کے لیے ایک ASI کو علاؤالدین کے بینک بھیجا تو بینک مینیجر نے بتایا کہ علاؤالدین 4 دن سے بینک سے غائب ہے اور نہ ہی اس کی چھٹی کی درخواست بینک کو موصول ہوئی ہے۔ پھر جب ہم نے رنچھوڑ لین میں اسکول میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ شمشاد بیگم بھی بغیر کسی اطلاع کے پچھلے 4 دنوں سے اسکول سے غائب ہے۔ پھر ہم شجاع الدین مکینک کے بارے میں تفتیش کرتے ہوئے اس کے 2 دوستوں تک پہنچے تو وہاں سے ہمیں دوران تفتیش جو سراغ ملا اس نے ہمیں براہ راست قاتل تک پہنچا دیا۔ عزیز اور رشید نے ہمیں بتایا کہ 10 اکتوبر کی شام
شجاع الدین نے رشید سے کہا تھا کہ 4 اکتوبر کو وہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جائے گا، لہٰذا اس روز اسے رشید کی کار کی ضرورت ہوگی۔ رشید نے اپنی کار شجاع کے لیے تیار رکھی، لیکن 10 اکتوبر کی شام تک جب شجاع نہیں آیا تو دونوں دوست شجاع کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے اس کے گھر گئے تو شجاع کے گھر کے تمام کمروں کی بتیاں چل رہی تھیں۔ دروازہ اس انداز سے بند تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر سے بند ہے یا باہر سے، کیونکہ دروازے کو اندر چابی لگا کر بند کیا جاتا ہے۔ چونکہ گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو دونوں نے محلے کے ایک لڑکے سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ابھی وہ بات چیت کر کے چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے پھر سے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا اور پھر خود ہی ان دونوں کے قریب آ کر کہا، آپ غالباً شجاع وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ وہ لوگ دھرم پورہ لاہور گئے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی چچی کا وہاں انتقال ہو گیا ہے، اور اطلاع ملتے ہی وہ اچانک روانہ ہو گئے اور مجھے گھر کی نگرانی کے لیے کہا ہے۔ اس بیان پر میں نے انسپکٹر چودھری کو معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ جس شخص نے یہ اطلاع دی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ نہ تو دھرم پورہ میں چچی کا انتقال ہوا اور نہ ہی شجاع وغیرہ وہاں پہنچے۔ عزیز اور رشید نے اس شخص کی پراسراریت اور حلیے سے پولیس کو آگاہ کیا تھا۔ جب اس حلیے کے شخص کی تلاش شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ اس حلیے کے شخص کا نام کبیر احمد بصیر ہے اور وہ پاکستان اسٹیل ملز میں اکاؤنٹ سپروائزر ہے۔ کبیر شمشاد کا شوہر ہے اور کبیر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ کبیر کے تعلقات شمشاد اور سسرال کے دیگر افراد سے کشیدہ تھے۔ جب پولیس پارٹی کو ہم نے کبیر کی تلاش میں اسٹیل مل بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ 1 ماہ کی چھٹی پر ہے اور 14 اکتوبر کو دفتر آئے گا، لہٰذا ہم نے کبیر کے گھر پر نگرانی کے لیے سادہ لباس میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے، اور جیسے ہی وہ گھر پہنچا پولیس اہلکار اسے پوچھ گچھ کے لیے تھانہ جمشید کوارٹر لے آئے۔ کبیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی گئی تھی، وہ بالکل مطمئن اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب اس سے اس کے سسرال والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے دھرم پورہ والی کہانی کو پھر دہرایا۔ جب پوچھا گیا کہ مکان کی چابی کہاں ہے تو کبیر نے جیب سے چابی نکال کر کہا، میرے پاس ہے۔ اسی روز ہم نے ایک پولیس پارٹی کو ملزم کے ساتھ بھیجا اور اس نے نصیر آباد جا کر مکان کا معائنہ کیا۔ مکان کے اندر سے ایک خون آلود کپڑا پایا گیا، اسے پولیس اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ فرش اور دیواروں پر خون کے دھبے کے نشانات تھے جن کو دھو کر صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کارروائی کے بعد کبیر کو تھانے واپس لایا گیا۔ ابھی ہم کبیر سے تفتیش کر ہی رہے تھے کہ پولیس کنٹرول سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ملیر کے علاقے رفاہم سوسائٹی میں ایک نالے سے ایک انسانی کھوپڑی ملی ہے۔ اب کڑیاں ملتی جا رہی تھیں اور ثبوت بھی، کیونکہ کبیر کا گھر بھی رفاہم سوسائٹی میں ہی تھا۔ میں نے انسپکٹر چودھری کی سرکردگی میں ایک پولیس پارٹی کے ساتھ ملزم کبیر کو اس کے گھر رفاہم بھیجا۔ مکان باہر سے بند تھا۔ کبیر نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی میز پر ایک پولیس اہلکار کی نظر ایک خاکی کاغذ پر پڑی۔ کاغذ کو اس نے اپنی تحویل میں لے کر جب اس کے بارے میں کبیر سے دریافت کیا تو وہ پریشان ہو گیا اور پھر تھانے آ کر از خود اس نے اقرار جرم کر لیا۔ شاید کبیر نے اس لیے اقرار جرم کیا کہ وہ ہماری تفتیش سے بچ جائے، لیکن اسے ہم نے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا۔ ملزم ایک پڑھا لکھا اور چالاک شخص تھا۔ دوران تفتیش ملزم ایسے بیانات دے رہا تھا جس سے ہم گمراہ ہو جائیں اور ایسی شہادتیں ہمیں نہ مل سکیں جس کے ذریعے ملزم پھانسی کے تختے تک پہنچ جائے۔ ملزم کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ پولیس کے سامنے اقبالی بیان کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تفتیش کے دوران جب ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ لاشوں کے باقی ٹکڑے اس نے کہاں پھینکے تو ملزم نے کہا کہ باقی ٹکڑوں کو کیماڑی پل کے نیچے پھینکا گیا ہے۔ ملزم کے اس بیان پر ہمیں یقین نہیں آیا۔ رات بھر ہم نے اس سے باز پرس کی تو اس کے بعد ملزم نے انکشاف کیا کہ لاشوں کے باقی حصوں کو اس نے رفاہم گئے مکان کے قریب ہی
گندے نالے میں پھینکا ہے۔ ملزم کی نشاندہی پر ہم نے لاشوں کے باقی حصوں کو بھی برآمد کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم کبیر احمد نے اپنے بیان میں ہمیں بتایا کہ میں نے یہ قتل انتقامی جذبے کے تحت کیا ہے اور اس بھیانک جرم کے ارتکاب کے باوجود میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کر رہا ہے۔ روز روز کی پریشانیوں سے تنگ آ کر میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں خود اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دوں جنہوں نے میرا جینا دوبار کر رکھا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی اور سسرال کے دیگر افراد کو قتل کر دینے کا ٹھوس منصوبہ تیار کیا۔ منصوبہ مکمل کرنے کے بعد میں نے اسٹیل مل سے 1 ماہ کی چھٹی لی۔ سب سے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بوڑھی والدہ کو اپنی بڑی بہن کے گھر لاہور پہنچا دوں۔ والدہ کو لاہور پہنچانے کے بعد میں واپس کراچی آیا۔ کراچی آ کر میں نے لی مارکیٹ کی ایک دکان سے 1 عدد چھرا اور 1 عدد بغداد خریدا۔ اسی مارکیٹ کی ایک دکان سے میں نے پولیتھین کے 6 بیگ خریدے۔ ان تمام خریداری کے بعد سب سے بڑا مسئلہ منصوبے پر عمل درآمد کا تھا۔ اس دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دن کے وقت بوڑھی ساس تنہا گھر پر رہتی ہے، باقی لوگ یعنی شمشاد، علاؤالدین اور شجاع الدین کی گھر واپسی میں کافی وقفہ رہتا ہے، لہٰذا کیوں نہ یکے بعد دیگرے تمام کا کام تمام کر دیا جائے۔ اسی سوچ کے تحت 6 اکتوبر کو صبح 11:30 بجے میں بغداد چھرا اور پولیتھین کے بیگ لے کر فیڈرل پی ایریا کے لیے روانہ ہوا۔ سسرال پہنچ کر میں نے دیکھا کہ میری خوش دامن باورچی خانے میں تنہا کھانا پکا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اچانک دیکھ کر پوچھا، اس وقت تم کیسے آئے؟ میں نے خوش دامن سے کہا کہ شمشاد بیگم کو واپس لے جانے کے لیے بات چیت کرنے آیا ہوں، اور اس طرح بات چیت کرتے ہوئے میں نے خوش دامن کو ڈرائنگ روم کے اندر آنے کا موقع فراہم کیا۔ جو ہی وہ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی، میں نے اس بوڑھی کو پکڑ لیا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور چاقو کے پے در پہ وار کر کے چند منٹوں کے اندر اندر اسے ڈھیر کر دیا۔ جب بوڑھی مر چکی تو میں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر ڈرائنگ روم کے ایک ایسے کونے میں ڈال کر اس پر چادر ڈال دی تاکہ نئے آنے والے کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ لاش کو ہٹانے کے بعد میں نے فرش پر پڑے ہوئے خون اور خون آلود کپڑوں پر بھی ایک چادر ڈال دی۔ اس کے بعد کرسی لے کر میں صحن میں بیٹھ گیا اور دوسرے شکار کا منتظر رہا۔ ٹھیک 2 بجے میری بیوی شمشاد ملازمت سے فارغ ہو کر گھر پہنچی۔ خلاف توقع مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا، امی کہاں ہیں؟ میں نے اشارے سے کہا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، میں نے پیروں کی مدد سے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے اسے انتہائی تیزی سے مقفل کر دیا۔ کھڑکیوں کو میں نے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد پیچھے سے میں نے اپنی بیوی پر چھرے سے مسلسل وار کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ سنبھل نہ سکی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے گرنے کے بعد میں نے اس کے سینے کو چھلنی کیا اور پھر اس کے جسم کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ اس کا کام تمام ہونے کے بعد میں نے اس کی لاش کو بھی ساس کی لاش کے قریب ہی رکھ دیا۔ اس وقت سپہر کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے کمرے کے اندر خون کے دھبوں کو کپڑے سے صاف کیا۔ ٹھیک 7 بجے اور پھر رات 10 بجے بالترتیب علاؤالدین اور شجاع الدین، جو میرے سالے ہیں، ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے۔ ان دونوں نے بھی گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے ان دونوں کو وہی جواب دیا جو شمشاد کو دیا، اور پھر اسی عمل کے تحت میں نے دونوں کا کام تمام کر دیا۔ چاروں افراد کو قتل کرنے کے بعد 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی شب کو میں رات بھر لاشوں کے ٹکڑے کرتا رہا اور ان کو پولیتھین کے بیگوں میں بند کرتا رہا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نہایت چالاکی کے ساتھ گھر کے کپڑوں میں فرش پر پڑے ہوئے خون کو جذب کیا اور باقی خون کے نشانات کو پانی سے بالکل صاف کر دیا۔ اس صفائی کے دوران میں نے اتنا پانی استعمال کیا کہ پانی کی ٹنکی خالی ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خون کی بو چند گھنٹوں کے بعد پھیلنے لگے گی، لہٰذا بو کو ختم کرنے کے لیے میں نے مکان کے قریب واقع ایک دکان سے فنائل کے 2 ڈبے خریدے۔ دکاندار نے بعد ازاں ملزم کو شناخت کر لیا تھا۔ چونکہ لاشوں کو صندوق میں بند کر کے ان کو ٹھکانے لگانا تھا، لہٰذا میں نے مکان کے تمام کمروں کا جائزہ لیا تاکہ صندوق حاصل کر سکوں۔ میری نظریں 2 صندوقوں پر پڑیں۔ ان دونوں کو میں نے خالی کیا۔ ان صندوقوں
کے کپڑوں کو ایک چادر میں رکھ کر باندھ دیا اور پھر 2 لاشوں کو میں نے ان دونوں صندوقوں میں بند کر دیا۔ اب مسئلہ مزید 2 صندوقوں کا تھا۔ چنانچہ میں نے 2 مزید صندوقیں لیاقت آباد کے ٹرنک بازار سے احسان نامی شخص کی دکان سے 200 روپے میں خریدیں اور ان میں 2 لاشوں کو ڈال کر ان کو بند کر دیا۔ ان تمام کام میں 7 اکتوبر کو شام تقریباً 6 بج چکے تھے۔ تمام کام مکمل کرنے کے بعد میں گھر سے باہر عزیز آباد ٹیلی فون ایکسچینج کے قریب سپر ہائی وے گیا اور ایک سوزوکی پک اپ کینٹ ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے کرائے پر حاصل کی۔ اس سوزوکی پک اپ پر 4 صندوقوں کو لادا اور کینٹ اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے تقریباً 8:30 بجے میں کینٹ ریلوے اسٹیشن پہنچا، جہاں خیبر میل پلیٹ فارم پر تیار کھڑی تھی۔ میں نے کولیوں کی مدد سے 4 صندوقوں کو انٹر کلاس کے ایک ڈبے میں چڑھایا۔ میں نے منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے لاہور کے لیے ایک ٹکٹ خرید لیا تھا تاکہ صندوق ٹرین پر سوار کرانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جب تمام صندوقوں کو ٹھیک ٹھاک انداز میں ڈبے پر سوار کر دیا گیا تو میں نے کاؤنٹر پر آ کر ٹکٹ کو واپس کر دیا۔ ٹرین کی روانگی تک میں اسٹیشن کے باہر کھڑا رہا تھا۔ ٹرین روانہ ہو گئی تو میں ایک رکشے پر بیٹھ کر نصیر آباد پہنچا اور یہاں آ کر میں نے 4 سروں کو 8 ہاتھ اور پیروں کو، جن کو میں نے لاشوں سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا تھا، ان کو 2 پولیتھین کے بیگ میں ڈال کر باندھ دیا۔ پھر ان دونوں بیگوں کو ایک چادر میں لپیٹ لیا اور مکان کو تالا لگایا اور رفاہم اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں گھر پہنچ کر ان بنڈلوں کو ایک جگہ رکھ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان تھیلوں کو لے کر میں مکان کے قریب سے گزرنے والے نالے کے پاس گیا اور تھیلوں کو کھولا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ان انسانی حصوں کو پھینک دیا تاکہ دن کے وقت کتے وغیرہ ان کو ہضم کر سکیں۔ 8 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک میں ہر روز نصیر آباد جایا کرتا تھا اور میں اس دوران ان تمام شہادتوں اور نشانات کو ختم کرتا رہا جس کے پیش نظر مجھ پر قتل کا مبینہ شبہ ظاہر ہو سکتا تھا۔ اس دوران 2-3 افراد نے شجاع الدین کو تلاش بھی کیا تھا۔ ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ گھر والے لاہور گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو چکا ہے۔ اکتوبر کو 1 ماہ کی چھٹی میری ختم ہو گئی اور میں جب اپنی ڈیوٹی پر واپس گیا تو مجھے دوپہر کے وقت حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم کے طویل بیان کے دوران جب ہم نے اس سے یہ سوال کیا کہ اس نے آخر خیبر میل کا ہی کیوں انتخاب کیا تھا تو اس نے جواب میں بتایا کہ منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ لاشوں کو خیبر میل کے کسی ڈبے میں رکھ دیا جائے۔ اس ٹرین کے ذریعے عموماً پٹھان زیادہ سفر کرتے ہیں۔ راستے میں ان صندوقوں کو کوئی نہیں چھیڑے گا اور جب ٹرین پشاور پہنچے گی اور تمام مسافر اتر جائیں گے تو کسی نہ کسی کی نظر ان صندوقوں پر پڑے گی۔ ان صندوقوں کے وزن سے وہ یہ تصور کرے گا کہ یا تو ان میں چرس یا افیون ہے یا پھر دبئی سے آیا ہوا کوئی شخص ان کو بھول کر چلا گیا ہوگا۔ دبئی سے آنے والے لوگوں کی صندوقیں بھاری اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ کافی سامان ساتھ لاتے ہیں۔ ان تصورات کے پیش نظر وہ ان صندوقوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور گھر جا کر جب ان کو کھولے گا تو انہیں ان میں انسانی لاشیں ملیں گی۔ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ ان لاشوں کو خاموشی سے دفن کر دے گا اور اس طرح معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور کسی کو مجھ پر شبہ تک نہیں ہوگا۔ نیز اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس نے اتنی بے دردی اور سفاکی سے انہیں کیوں قتل کیا، اس کے آخر محرکات کیا تھے، مقصد کیا تھا، تو اس نے بتایا کہ اس نے جذبہ انتقام کے تحت شمشاد اور اس کے گھر والوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے شمشاد سے محبت کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد کبیر احمد اپنی دلہن کو ساتھ لے کر ریفارم سوسائٹی چلا گیا اور وہاں ایک مکان کرائے پر حاصل کر کے رہنے لگا۔ دولہا اور دلہن کے ساتھ کبیر کی ضعیف والدہ بھی رہتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد کبیر نے شمشاد سے کہا، بیگم تم ملازمت نہ کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن شوہر کے اس اعتراض کو شمشاد نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں میں جھگڑے ہوتے رہے۔ در حقیقت کبیر کو یہ شبہ تھا کہ شمشاد ملازمت کر کے تنخواہ
اپنی والدہ کو دیا کرتی ہے۔ آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات نے ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر لی، اور پہاڑ بھی آتش فشاں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا۔ بہرحال دن گزرتے گئے۔ ایک روز کبیر نے دفتر سے واپس آ کر ایک فارم پر دستخط کرنے کے لیے شمشاد سے کہا۔ یہ فارم گلشن جوہر اسکیم میں پیشہ ور افراد کے پلاٹ کے حصول کے لیے تھا۔ شمشاد نے کہا کہ اس نے تو بحیثیت ٹیچر کے اسکول کے توسط سے فارم پر کر دیا ہے اور رقم بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ اس پر کبیر نے شمشاد سے کہا، اس سلسلے میں تم نے مجھ سے کبھی تذکرہ تو نہیں کیا؟ اس طرح بات بڑھ گئی اور دونوں میں کافی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ شمشاد نے پلاٹ کے لیے جو فارم پر کیے تھے، اگر اس کی بنیاد پر پلاٹ مل جاتے تو وہ اسے اپنے کسی بھائی کو دے دیتی۔ یہ تو تھا پہلا اور سنگین نوعیت کا اختلاف۔ دوسرا اختلاف فروری 1980 کو جمعے کے دن ہوا۔ کبیر اپنی قمیض میں ٹانکے لگانے کے لیے خود ہی سلائی مشین تک پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ مشین سے الیکٹرک موٹر غائب ہے۔ موٹر کے بارے میں کبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کی ایک سہیلی کو موٹر کی عارضی ضرورت تھی، وہ اس نے دے دی۔ جب کبیر نے اس سہیلی کا نام دریافت کیا تو شمشاد نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ کبیر کو یہ شبہ ہو گیا کہ شمشاد نے موٹر چرا کر اپنی والدہ کو دے دی ہے۔ اس مسئلے پر دونوں میں کافی تلخ کلامی ہو گئی اور کبیر مبینہ طور پر زبردستی شمشاد کو گھسیٹ کر ایک کمرے کے اندر لے گیا۔ کمرہ بند ہو گیا اور اس نے شمشاد کی پوری طرح پٹائی کی۔ اگلی صبح اسکول جانے کے بہانے سے شمشاد اپنے میکے پہنچ گئی۔ میکے پہنچنے کے بعد اس نے اپنی والدہ اور بھائی کو سارا ماجرا سنایا اور صورتحال سے آگاہی کے بعد اس کی والدہ اور بھائی نے کہا شمشاد کو کبیر کے پاس واپس جانے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد مصالحتی کوششیں شروع ہو گئیں، لیکن ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے تقریباً 9 ماہ بعد اس نے ان چاروں افراد کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، ظالم انسان، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تم طلاق بھی تو دے سکتے تھے۔ اس پر اس نے بڑی سفاکی سے کہا، مجھے اسے سزا دینی تھی، اس سے بدلہ لینا تھا۔ موقع کی شہادتیں اور ثبوت اور گواہیاں اور پھر ملزم کا ایک والد جرم اس کیس کو اتنا مضبوط بنا تھا کہ ملزم کسی صورت بھی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ہم نے مضبوط کیس بنا کر عدالت میں بھیج دیا۔ وہاں سے ملزم کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔